اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں کو سورۃ الفاتحہ سے بیسک نالج مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا، اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز کا بھی پتہ چل گیا۔ اب آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں گے۔ ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ایک کوسچن کیا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کریں۔ اس کوسچن کا آنسر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ البقرہ کی 2 آیت میں دیا ہے۔ ہم لوگ اس کی بھی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں ابھی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد بالکل سٹارٹ میں قرآن پاک جیسے ہی سٹارٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو 3 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ 3 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، انہی تینوں کیٹیگریز میں سے ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں۔ ہمارا جون سا عمل ہے اس کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم کون سی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ جب بھی ہم لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور جہاں پہ بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنو یا والذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، یا اے مومنو، تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور جہاں پہ بھی آتا ہے والذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، تو ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے بارے میں بات نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس بارے میں سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر جہاں پہ منافقوں کا ذکر ہوتا ہے، ہم اسے بھی بالکل اگنور کر دیتے ہیں۔ جو اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے اس میں بالکل بھی اس طریقے سے ہم لوگوں نے نہیں سننی تفسیر۔ جو ان کی کیٹیگرائز کیا گیا جن کریکٹرسٹکس کے اکارڈنگ، پہلے وہ کریکٹرسٹکس سننے ہیں۔ 3 طرح کے ہیں، ان تینوں کے اکارڈنگ ڈفرنٹ کریکٹرز ہیں، ان کو سننا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ میرے اندر اس میں سے کون سا کریکٹرسٹکس موجود ہے۔ جون سا عمل میرے اندر ہے میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں۔ پھر دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے، وہ منافقین کا ہے، مومنوں والا ہے، یا کافروں والا ہے، خدا نہ خواستہ۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ 3 آیات ہیں، تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت جو ہے سورۃ البقرہ کی، اس میں فرسٹ کیٹیگری کو ڈیفائن کیا۔ اس کے بعد اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ کیٹیگری کو بتایا، اور جو اس میں فرسٹ رکوع مکمل ہو جاتا ہے پہلی 7 آیات میں۔ اس کے بعد 8 آیت سے لے کے 20 یعنی کہ ٹوٹل 13 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3rd کیٹیگری کو ڈیفائن کیا، اور اس میں ڈفرینٹ ایگزامپلس بھی دی ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو 3rd کیٹیگری ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے اچھے طریقے سے دھیان سے سمجھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور جو اس کے کریکٹرسٹکس اللہ نے بتایا وہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اور کیا وہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تینوں کیٹیگریز کو ڈیفائن کیا کہ ان کے یہ اعمال ہوتے ہیں، ساتھ ہی ان کا بدلہ بھی بتا دیا کہ فرسٹ کیٹیگری یوں ہے تو اس کے ساتھ قیامت کے دن یہ ہوگا، سیکنڈ کیٹیگری میں لوگ یوں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ ہوگا قیامت کے دن، 3rd کیٹیگری کے یہ اعمال ہیں اور ان کا بدلہ یہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ جو خصوصیات ہیں وہ میری کون سی کیٹیگری والی ہیں، اور پھر اگر میرے اندر یہ ہیں تو پھر میرا اینڈ کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے گا۔ آج ہم سب سے پہلے فرسٹ رکوع دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو سب سے پہلی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، دیٹ از الف لام میم۔ الف لام میم کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ وہ والے حروف ہوتے ہیں جن کا جو صرف حرف ہمیں پتہ ہے، ہمیں ان کے میننگز نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں اس کے معنی نہیں پتہ چلتے، لیکن ڈفرینٹ مفسرین نے اس کی تفسیر میں ڈفرینٹ طریقے سے اسے ایکسپلین کیا ہے اپنے علم کے اکارڈنگ۔ جیسے ایک میں لکھا ہوا ہے کہ جو یہ فرسٹ 3 ورڈز ہیں الف لام میم، بلکہ ورڈز نہیں لیٹرز ہیں، یہ جو لیٹرز ہیں یہ لسنرز کو الرٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جیسے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اور آیات نازل ہوتی تھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا جاتا تھا۔ وہ لوگ جو منافقین تھے یا جو کافر تھے وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، الف لام میم ان لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ اور باقی قرآن پاک کو چھوڑ دو، صرف فرسٹ 3 لیٹرز کا ہی میننگ آپ لوگ بتا دو۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ کسی انسان کی طرف سے ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لیا ہے یا کسی سے لکھوا لیا ہے اور یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو اس کا میننگ ہی جسٹ بتا دو۔ لیکن اس کا ہمیں میننگ آج تک نہیں پتا، 1400 سال ہو چکے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کی کمزوری بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس صرف وہی علم آئے گا، ہمیں صرف اتنی ہی بات کا پتہ چلے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ یہ فرسٹ 3 لیٹرز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں میننگ نہیں بتایا، ہمیں نہیں پتا، اور دیکھیں آج تک کسی کو بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ کام کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے، اس پہ متجسس بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اس تجسس میں نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اچھا یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ وہ. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، جتنا بتایا جسٹ دیٹ از اٹ. ہم اس سے زیادہ ایکسپلین نہ خود کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. اب اگلی سیکنڈ آیت پہ چلتے ہیں. میں نے اس میں بتایا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں نا جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کوسچن کیا نا، سیکنڈ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا جواب دیا. کوسچن کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب آنسر کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. بھائی ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک 6666 آیات نازل کی ہمارے لیے ہدایت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے. اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں یوں کہ ذالک الکتاب، کتاب نا ایسی چیز کو کہتے ہیں جو ریٹن فارم میں ہوتی ہے، اور قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں ریٹن فارم میں بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ یہ حافظوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، یہ بھی ہم سب کو پتہ. پھر کیا ہے اس میں کہ ریب جو ہوتا ہے نا، شک کو کہتے ہیں. یہ نارمل جو شک ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ وہ والا شک ہوتا ہے جو آپ کو بہت بے چین کر دے، یا جو ریسٹ لیسنس والی کنڈیشن ہوتی ہے نا، آپ 50 مطلب ایسا ڈاؤٹ ہوتا ہے جو 50% ہو، مطلب 50% یس 50% نو، مطلب آپ بالکل ڈاواڈول سچویشن ہوتی ہے، جس میں جیسے کہ اگر آپ لوگ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتے اور یہ سوچو پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا ہو سکتا ہے یہ آدھی بات سچ ہے آدھی جھوٹ ہے، یا جس میں ڈاؤٹس ہوں اور وہم ہو اس میں، جو آپ کو یا تو اگر آپ لوگوں کو کسی چیز پہ کمپلیٹ یقین ہوتا ہے نا، کسی چیز پہ ایمان ہوتا ہے پورا کا پورا، تو اس پہ نا عمل کرتے ہوئے آپ کو زیادہ جھجک نہیں ہوتی، فوراً آپ عمل سٹارٹ کر دیتے ہو. لیکن آپ کے پاس علم اور عمل نہ ہونا، وہ تب اسی سچویشن میں ہو سکتا ہے جب بیچ میں کوئی ڈاؤٹس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل سٹارٹ میں ہمیں کہہ دیا کہ ڈاؤٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، لا ریب، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں اس کتاب میں، پوری کی پوری کتاب میں. پھر اللہ تعالیٰ کہنا یہ کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے. اور بالکل لاسٹ ورڈ جو ہے نا اس آیت کا وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، وہ ہے للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں. کیونکہ قرآن پاک تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور تب قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عربک میں نازل کیا، اور تب کے عربی لوگ جو کہ اتنے زبان کو جاننے والے تھے، عرب زبان کو اتنے اچھے طریقے سے جاننے والے تھے، لیکن ہر کسی کے دل پہ اثر نہیں ہوتا تھا اس کا، ہر کسی کو اس کی اس طرح سے سمجھ نہیں آتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ متقی نہیں تھے. صرف انہی کے دلوں پہ اثر ہوگا، انہی کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی جو متقی ہوں گے. اب بات یہ آتی ہے کہ متقی لوگ کون ہیں اور ہم نے کیسے متقی بننا. متقی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اگلی 3 آیات میں جو فرسٹ کیٹیگری ایکسپلین کی ہے نا، میں نے بتایا تھا 3 کیٹیگریز ہے، اس میں جو فرسٹ ہے نا اس میں بیسیکلی وہ متقی لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے ہیں، اور پھر ان کو ہدایت ملنے والی ہے. جو ہدایت ہے نا وہ 2 طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نالج ملے، دوسرا ہے ایکشنز. سب سے پہلے ہم لوگوں نے علم حاصل کیا، پھر ہم نے عمل. جو علم ہوتا ہے نا وہ ہر کسی کے لیے ایکول ہے، لیکن جو ایکشنز ہوتے ہیں نا، جو عمل میں آتی ہے چیز، وہ صرف انہی کے آتی ہے جو متقی ہوتے ہیں. متقی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈر کے، اللہ کا خوف پہلی چیز، دوسری چیز یہ کہ اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنا اور نیکی کے کام کرنا. یہ بیسک ایک ڈیفینیشن ہے متقی کے لیے، یا تقوی کی جو ہوتی ہے. اور ہر انسان نا تقوی کے ڈفرینٹ لیول پہ ہے، ہر انسان کا ڈفرینٹ لیول ہے، اور جو انسان جس لیول پہ ہے نا اس کی گائیڈنس کا بھی لیول اس کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان قرآن پاک پڑھا ہے لیکن اس کے دل پہ اثر نہیں ہو رہا نا، اس میں قرآن پاک کا یا اللہ تعالیٰ کا قصور نہیں ہے، بلکہ اس کے تقوی کا لیول اس ٹائم اتنا کم ہے، اس کو انکریز کرنا ہے، اللہ کا ڈر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ علم سے، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا ہے اس نے. اور کس کا علم حاصل کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کا، صرف قرآن اور سنت کا، اس کے علاوہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے.